بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 سال کے یتیم بچے نے کیسے اپنی بیوہ ماں کو حاملہ کیا اور ماں نے بھی اس بچے کو جنم دے دیا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹر کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ زندگی کبھی کبھی ہمیں عجیب دراہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، جہاں پر ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ دکھوں کا کوئی مداوع نہیں ہوتا، نہ وہ بیان کرنے جیسے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کا ذکر بھی کرے تو زخم رسنے لگتے ہیں، ان سے خون ٹپکنے لگتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زخم ناسور بن جاتے ہیں۔ اپنی زندگی خود پر ہی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ میں پل پل اذیت میں جی رہی تھی۔ میں جو ایک زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، اب اپنی ہی زندگی سے بیزار ہو گئی تھی۔ دل کرتا تھا کہ خود کو ختم کر دوں۔ اپنے رب سے ہر وقت شکوے شکایتیں کرتی رہتی تھی، آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ کیوں میری زندگی لوگوں کے لیے عبرت بن گئی تھی؟ میرے گھر کے باہر ہر وقت میڈیا والے ہاتھ میں مائک پکڑے کھڑے رہتے تھے، تاکہ ان کو کوئی ریچ مل جائے اور یہ لوگ TRP کے لیے چسکے لے سکیں اور دوسروں کی عزت اور زندگی کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ جو بات کچھ لوگوں کو پتہ ہوتی ہے وہ ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاتے ہیں۔ حقیقت جانے بغیر میں نے میڈیا والوں سے چھپ کر خود کو کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ باہر سے پڑوسیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جو ٹی وی پر آنے والے شوق سے چسکے لے لے کر سب کو اس ظلم کی داستاں سنا رہے تھے جو مجھ پر ڈھایا گیا تھا۔ یہ محلے والے تب میری مدد کو تو نہیں آئے، مگر ان کو میڈیا پر آنے کا بہت شوق تھا۔ ایسے نہیں اپنی طرف سے جھوٹی کہانیاں گڑھ رہے تھے، ان کو خدا کا کوئی خوف نہیں تھا۔ پچھلے 10 ماہ سے میں سخت اذیت میں مبتلا تھی۔ اتنی اذیت، اتنی پریشانی تو مجھے اپنے مرحوم شوہر کے مرنے پر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی میں اب سہ رہی تھی۔ کاش میں بھی ان کے ساتھ مر جاتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ اگر آج میرے شوہر زندہ ہوتے تو میں اس مشکل مرحلے سے نہیں گزر رہی ہوتی۔ مجھے ہر وقت ان کے ساتھ گزرے ہوئے 2 سال یاد آتے تھے۔ بہت مختصر ساتھ تھا ہمارا، مگر 2 سال میری زندگی کے خوبصورت سال تھے۔ صرف 2 سال کے لیے میری زندگی میں خوشیاں آئی تھیں، اس کے بعد تو بس پریشانیوں اور مصیبتوں نے میرا گھیراؤ کر لیا تھا۔ میں بیوہ ہونے پر بھی اتنا نہیں روئی تھی جتنا اپنے شوہر کے 10 سالہ یتیم بیٹے کے ہاتھوں ہوس کا نشانہ بننے پر روئی، یا پھر سب سے زیادہ تب روئی تھی جب مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت خوش باش زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ ہماری چھوٹی سی فیملی تھی جس میں میرا بھائی اور میرے ماں باپ تھے، اور میری دادی بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ میرے ابا اسکول میں چوکیدار تھے۔ ابا کی سیلری اتنی زیادہ تو نہیں تھی، مگر دادا کے مرنے کے بعد دادی کو پینشن ملتی تھی۔ دادا کی پینشن سے ہمارا گزر سفر اچھا ہو رہا تھا۔ ہم سب آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے۔ ہمارے حالات تب سے بدلنا شروع ہو گئے جب دادی فوت ہو گئی۔ دادی کے فوت ہونے کے بعد پینشن بھی بند ہو گیا، اور بڑھتی ہوئی مہنگائی میں صرف ابا کی سیلری کے ساتھ گزارا بہت مشکل تھا۔ اب ہم بڑے ہو گئے تھے۔ ابا بھائی کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور امی کو میری شادی کی فکر لگ گئی تھی، کیونکہ میرے لیے بہت سے رشتے آتے تھے، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ میرا گورا رنگ اور لمبے بال مجھے سب سے نمایاں بناتے تھے۔ جو بھی مجھے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ تبھی میرے لیے مراد کا رشتہ آیا۔ مراد ابا کے جاننے والے تھے۔ ان کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے کسی شادی میں دیکھا اور میں ان کو بہت پسند آ گئی۔ انہوں نے ابا سے میرے رشتے کا ذکر کیا، مگر ابا نے کہا کہ میری بیٹی آپ سے عمر میں چھوٹی ہے۔ مگر مراد نے ضد باندھ لی تھی کہ وہ ہر حال میں مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ گاؤں میں اس کی بہت ساری زمینیں تھیں۔ اس نے ابا کو پیسے کا لالچ دیا اور ابا کو کہا کہ میں اپنی ایک زمین تمہارے نام کر دوں گا اگر تم مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے۔ اس کی بات سن کر ابا حیران ہو گئے، کیونکہ ابا جانتے تھے اگر وہ ساری زندگی بھی پیسے کمائیں پھر بھی کبھی بھی وہ ایک زمین کا ٹکڑا نہیں لے سکتے۔ ان کی اتنی قلیل آمدنی سے گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا، اور ابا کا خواب تھا کہ وہ میرے بھائی کو اچھی تعلیم دلوائے تاکہ وہ پڑھ لکھ کر اچھی جاب کرے اور ابا اماں کے دن بدل جائیں۔ ابا فوراً اس رشتے کے لیے راضی ہو گیا، اور اماں نے ابا سے بہت جھگڑا کیا کہ میری معصوم بچی کے تم میں ایک بڑی عمر کے
آدمی سے شادی کروا رہے ہو جبکہ اس کے لیے اتنے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں۔ میری بیٹی کے رشتوں کی کوئی کمی نہیں، میں تم کو ایسا ہرگز کرنے نہیں دوں گی۔ مگر ابا کو ان کی بیٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابا کو بس اپنے بیٹے کا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ بیٹا ہی ان کے دن بدل سکتا ہے۔ اس کا روشن مستقبل ان کے سامنے تھا، اور بیٹی کے ذریعے مراد ان کا داماد بن جاتا تو انہیں مراد کا بھی سپورٹ مل جاتا۔ ابا نے ہر طرف سے اپنا فائدہ دیکھا تھا۔ ابا نے کسی کی ایک نہیں سنی اور میری شادی مراد سے کر دی۔ ابا نے مجھے ایک زمین کے عوض بیچ دیا تھا۔ مراد چونکہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کا بیٹا بھی تھا جو کہ 8 سال کا تھا۔ مراد نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی بیٹی کی ماں ہوں اور میں اس کا خیال کروں، چونکہ میں خود اتنی بڑی نہیں تھی۔ میں نے کبھی بھی خود کو سالار کی ماں نہیں سمجھا تھا۔ اب میں اس کے سارے کام کر دیا کرتی تھی، اس کے لیے کھانا رکھتی تھی، اس کے کپڑے دھوتی تھی، استری کرتی تھی۔ وہ خود بھی مجھ سے کھینچا کھینچا رہتا تھا۔ سالار زیادہ بات نہیں کرتا تھا، شاید وہ اپنی ماں کی جگہ مجھے دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 8 سال کا بچہ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ آسانی سے اپنی ماں کی جگہ کسی اور کو دے دے۔ میں جب بھی کام پر کر رہی ہوتی تو سالار مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہوتی تھیں، اس سے خوف آتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، مجھے مار ڈالے گا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتا تھا۔ شروع میں تو میں مراد کو خاص پسند نہیں کرتی تھی، مگر سچ کہتے ہیں کہ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اب مجھے مراد اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتا تھا کہ مجھے پیسہ دیتا، مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتا، اور پھر کوئی وجہ نہیں بنتی تھی اس سے ناپسند کرنے کی، کیونکہ وہ عمر میں 7-8 سال کم ہی دکھتا تھا۔ وہ اچھی شکل و صورت کا مالک تھا۔ اب میں مراد کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اب ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ ان 2 سالوں میں مراد نے میرا بھی خیال رکھا، میرے ناز اٹھائے، اور سالار جو مجھ سے کم بولتا تھا اب اس نے مجھ سے بات کرنا بولنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ سارا دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر رہتا تھا۔ وہ 10 سال کا تھا، لیکن اس کی دوستی بڑے بڑے لڑکوں سے تھی۔ اس کے دوست مجھے صحیح نہیں لگتے تھے۔ میں نے 1-2 بار مراد سے بھی کہا کہ سالار کو کہیں کہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے دوستی کرے۔ وہ اپنی عمر سے بڑے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ جب مراد نے سالار پر روک ٹوک کیا تو سالار نے آپے سے باہر ہو گیا، اور میں نے اس کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ پر چیخنے چلانے لگا، تم نے میرے باپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہے، تم نے اگر میری اماں کی جگہ لے لی ہے۔ ایسا کہتا وہ گھر سے باہر نکل گیا، اور میں بہت شرمندہ ہو گئی۔ مراد الگ مجھ سے شرمندہ تھے کہ سالار نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کے ساتھ، مگر میں نے مراد کو یہ کہہ کر سمجھایا کہ بچہ ہے، مگر مجھے سالار کا یہ رویہ بہت برا لگنے لگا تھا۔ مجھے رونا آ رہا تھا، مگر مراد کی وجہ سے میں خود پر کنٹرول کیا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ آئندہ میں کبھی بھی سالار کے کسی معاملے میں بولوں گی نہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ اب بچہ نہیں رہا، اس بچے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے دوست کو کہ بہت بڑے تھے، وہ اس کو کیسی راہ میں لے کر گئے تھے۔ اس کا ذہن اپنے بڑے دوستوں کے جیسا سوچنے لگا تھا۔ ایک روز مراد کام پر گیا، واپسی میں اپنے پیروں پر چل کر نہیں آیا۔ 4 لوگ اسے کاندھا دے کر لائے تھے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا تھا۔ مراد کی اچانک موت نے مجھے بہت گہرا صدمہ لگایا۔ میں بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ امی مجھے سنبھالتی تھی، دلاسے دیتی تھی، مگر میں چپ چاپ ان کو دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے صبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہولے ہولے میں بے خود پر قابو پانا شروع کر دیا، اپنا دکھ اندر ہی دبا لیا۔ ہمارے گھر میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میرے ماں باپ اور بھائی بھی روز مجھ سے ملنے آتے تھے۔ ابا اور بھائی نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا، مگر میں نے ان کو منع کر دیا تھا، کیونکہ اس گھر میں مراد کی یادیں تھیں اور سالار کو بھی میری ضرورت تھی، کیونکہ وہ بہت اداس تھا اور وہ اپنی ماں کو بھی بہت پہلے کھو چکا تھا، اب باپ کو بھی کھو دیا تھا۔ مراد کے علاوہ سالار کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ اگر میں سالار کو اس حال میں چھوڑ کر جاتی تو مراد بھی مجھ سے ناراض ہوتے کہ میرے جاتے ہی تم سالار کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔
میں نے سوچا کہ میرا اور سالار کا غم ایک ہے، شاید اس غم کے بہانے وہ میرے ساتھ اپنا دل ہلکا کرے، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ میں ہر وقت سالار کے دل جوئی کرتی رہتی تھی اور سمجھاتی تھی کہ ہمت کرو، اگر تم اسے اداس رہو گے تو تمہارے ماں باپ کو بھی دکھ پہنچے گا۔ سالار بس خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ میں تو عدت بیٹھ گئی تھی، مگر میں سالار سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بچہ ہے اور وہ میرے شوہر کا بیٹا ہے، مگر شاید یہیں پر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں اسے بچہ سمجھتی رہی اور وہ کب بڑا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید یہ اس کی دوستوں کی بری صحبت کا اثر تھا۔ ایک رات جب میں سو رہی تھی، مجھے نیند میں ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ میں ایک دم چونک کر جاگ گئی اور سالار کو اپنے قریب دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے چادر خود پر لپیٹ لی اور سالار کو کہا کہ تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ تب اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے اس پر ترس آتا تھا۔ وہ 10 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے، تم نیچے بستر بچھا کر سو جاؤ۔ اب میری آنکھ لگ گئی تھی اور مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں جم کھا کر نیند سے اٹھ بیٹھی اور سالار کو اس حد تک اپنے قریب دیکھ کر خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی نظریں میرے آر پار ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی نظروں سے خوف آ رہا تھا۔ میں نے اپنا لہجہ بہت سخت کیا اور اس کو ڈانٹنے لگی۔ اس کو کہا کہ چلے جاؤ میرے کمرے سے باہر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اپنی حد یاد نہیں؟ میں تمہارے باپ کی بیوی ہوں اور تمہاری ماں ہوں۔ تب وہ غصے سے بولا کہ تم میری ماں نہیں ہو، ہاں مگر پہلے دن سے ہی مجھے پسند آ گئی تھی، اور ویسے بھی اب تو ابا نہیں رہا اور ہم دونوں گھر میں اکیلے رہتے ہیں، تو مجھے خوش کر دو، میں تم کو خوش کر دوں گا اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک چھوٹے سے بچے کو یہ باتیں کس نے سکھائی تھی؟ میں نے اس کو کہا کہ تمہارے آوارہ دوستوں نے تم کو ایسی باتیں سکھائی ہیں، اپنی عمر تو دیکھو، ہمارا رشتہ دیکھو اور شرم کرو۔ سالار کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر میں نے دل میں ہی اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اپنے والدین کے گھر واپس چلی جاؤں گی، مگر صبح ہونے تک اس نے انتظار نہیں کیا اور اس نے مجھے بری طرح سے دبوچ لیا اور میں اس 10 سال بچے کے آگے بے بس ہو گئی۔ وہ بہت صحت مند اور طاقتور تھا۔ میں چلانے لگی، مگر اس پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے میری عزت تار تار کر دی۔ میں سخت صدمے کی کیفیت میں تھی، مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ وہ تو اپنا مطلب پورا کر کے بھاگ گیا۔ صبح ہوتے ہی میری حالت کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا تھا، کیونکہ میں نے کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ صدمہ ہی اتنا گہرا تھا، میرے والدین کو خبر ہو گئی۔ وہ میرے پاس آئے اور کافی دیر تک وہ میرے ساتھ بیٹھے اور روتے رہے۔ میری ماں کہنے لگی کہ ہم نے تم کو کہا بھی تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر وہاں پر پڑوس کی کچھ عورتیں میرے بارے میں بہت عجیب عجیب الفاظ استعمال کرنے لگی، اور ان لوگوں کا کہنا تھا کہ میرا سالار کے ساتھ چکر تھا اور میں نے سالار سے مل کر مراد کو مروایا ہے، اور میں سالار سے جنسی تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ سالار تو بچہ تھا، اسے صحیح غلط کا پتہ نہیں تھا۔ مجھے الزام دے رہے تھے اور ان کی باتیں سن کر میں صدمے سے گنگ رہ گئی۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے کردار کی دھچیاں اڑائی جا رہی تھیں۔ میرے ماں باپ اور بھائی واپس پلٹ گئے۔ انہوں نے ایک بار مجھے اپنے ساتھ چلنے کا نہیں کہا۔ ان کا رویہ مجھے شدید تکلیف میں مبتلا کر گیا۔ جب ان کو ہی مجھ پر بھروسہ نہیں تھا تو دوسرے لوگوں کو میں کیا صفائی دیتی؟ سالار تو بھاگ گیا تھا، اب مجھے اسی جہنم میں رہنا تھا، کیونکہ یہاں سے اگر میں چلی جاتی تو میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ میں باہر کی دنیا دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اسی قید میں رہنا چاہتی تھی، بس یہی میرا مقدر تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اتنا برا میرے ساتھ ہو گیا، اب اس سے مزید اور کیا برا ہوگا، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ ابھی تو مجھے اور بھی بہت کچھ دیکھنا تھا۔ 1 مہینہ اسی تکلیف اور اذیت میں گزر گیا۔ مجھے اپنا کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ بھوکی پیاسی پڑی رہتی۔ پڑوس کی ایک بوڑھی عورت اکیلی رہتی تھی، وہ کبھی مجھ پر ترس کھا کر میرے آگے کھانا رکھ جاتی تھی۔ انسان چاہے کتنی بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو، مگر کھانا بھی اس کی مجبوری ہے۔
میں زہر مار کر 2-3 نوالے کھا لیتی تھی۔ اب میں زندگی سے بیزار ہو گئی تھی، میرے اندر زندگی کی کوئی امنگ نہیں رہی تھی۔ مجھے سب سے بڑا صدمہ تب ہوا جب مجھے اپنے جسم میں کسی تبدیلی کا احساس ہوا۔ مجھے عجیب عجیب وہم ستا رہے تھے اور میں رونے لگی۔ میں نے کیا میں نے کہا یا اللہ اس سے آگے میرے ساتھ برا مت کرنا، جیسا مجھے لگ رہا ہے، جیسا میں محسوس کر رہی ہوں، اللہ ویسا نہ ہو، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ میں اس بات سے انکار کر رہی تھی اور مسلسل دعائیں کرتی جا رہی تھی، مگر میری دعاؤں میں اثر نہیں تھا۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ میں امید سے تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں خود کو ختم کر دوں۔ مجھے خود سے ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ سالار نے مجھے تباہ برباد کر دیا تھا اور مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ میں ہی پاگل تھی جو پہلے دن سے ہی اس کی نفرت نہیں سمجھ سکی۔ نفرت کی آگ میں وہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اسے صحیح غلط کی پہچان بھی بھول گیا۔ میں نے یہ بات سب سے چھپائی اور اس قید خانے میں سے اپنی زندگی کے آخری دن گننے لگی۔ ہر وقت میں اپنے مرنے کی دعائیں مانگتی رہتی تھی، لیکن میری زندگی میں اور اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کی لکھی ہوئی تھی، اس لیے مجھے موت بھی نہیں آ رہی تھی۔ میرا پیٹ ہولے ہولے بڑھتا جا رہا تھا اور سارے محلے میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ میں حاملہ ہوں۔ لوگ میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ میں نے سالار کو ورغلایا ہے اور اس معصوم کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں لوگوں کے منہ نہیں بند کر سکتی تھی۔ دل تو کرتا تھا کہ ان کے منہ توڑ دوں، مگر میں بے بس تھی۔ سارا دن سالار کو بد دعائیں دیتی رہتی تھی۔ میں مراد کی بیوہ بن کر عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر سالار نے میری عزت خاک میں ملا ڈالی۔ 9 مہینے میں نے اذیت برداشت کی۔ میرا بڑھتا ہوا پیٹ میرے لیے اذیت کا باعث تھا۔ مجھے اپنی ہی وجود سے گن آتی تھی۔ مجھے خود سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ میں اس بچے کو مارنا چاہتی تھی۔ 10 مہینوں میں نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ میرے محلے والے بھی بہت سنگ دل تھے۔ صرف اس بوڑھی عورت کو مجھ پر ترس آتا تھا اور میرے پاس آتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی تھی، تسلی دیتی تھی، مگر مجھے کسی کی تسلی اور دلاسے سے بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ مجھے ساری دنیا سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں اپنے رب سے بھی ہر وقت شکایتیں کرتی رہتی تھی۔ زندگی ایسے مقام پر لے کر آئی تھی کہ میں نے تو ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کئی بار سوچا کہ اپنی زندگی ختم کر دوں، پھر خیال آتا کہ زندگی تو خراب اور برباد ہو ہی گئی ہے، حرام موت کو گلے لگا کر اپنی آخرت کیوں خراب کروں؟ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہی تھی۔ یہ اذیت کے دن بھی گزر گئے۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ وہ بوڑھی عورت مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بس میں جلدی مر جاؤں اور دوبارہ آنکھیں نہ کھولوں، مگر وہ عورت مجھے زبردستی اپنے ساتھ ہاسپٹل میں لے آئی۔ وہاں پر میں نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ جب وہ میرے پیٹ میں تھا تو میں پریشانی میں مبتلا تھی، کھانا پینا بھی نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس بچے کی حالت بہت ہی عجیب تھی۔ اب نارمل بچہ تھا جسے دیکھ کر ہی ڈاکٹر کی چیخیں نکل گئی۔ اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پیر بھی صحیح سے بنے ہوئے نہیں تھے۔ ظاہر ہے جب انسان اس قدر ڈپریشن میں ہوتا ہے تو تب بچے کی صحت صحیح نشوونما نہیں ہوتی۔ مجھے اس بچے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، مگر وہ بوڑھی عورت مجھے زبردستی بچے کے پاس لے گئی، جسے دیکھ کر میں نے آنکھیں زور سے بند کر دی، کیونکہ اس کا چہرہ بگڑا ہوا آدھا سا تھا بنا ہوا تھا اور آدھا نہیں تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا، ورنہ اس دنیا کا گھناؤنا روپ دیکھتا اور اس کی زندگی کالی بن کر رہ جاتی، اسے جینے نہیں دیتی۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ جب میری حالت تھوڑی سنبھلی تو بوڑھی عورت نے میرے گھر پر چھوڑ کر چلی گئی۔ سارے محلے میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ ایک 10 سالہ بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ زبردستی کی اور اسے حاملہ کیا۔ اصل میں یہ حقیقت نہیں تھی۔ میں اس کی ماں نہیں تھی اور نہ ہی وہ میرا سگا بیٹا تھا۔ میرے گھر والوں نے پلٹ کر میری خبر نہیں لی تھی، مجھے میرے خال پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاید ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ میں غلط ہوں، اور میڈیا والے سارا دن میرے گھر کے باہر کھڑے رہتے تھے۔ جب باہر نکلی تو تھک ہار کر واپس چلی گئی۔ اب میں اس محلے میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اب میں اس بچے سے بھی آزاد ہو گئی تھی۔
اسی لیے چپ چاپ میں نے اپنا سامان باندھا اور اب مجھے اس گھر کے کونے سے وحشت ہو گئی تھی۔ یہاں پر مراد کی یادیں تھیں، اب وہاں پر بری یادیں کہ زہریلے سانپوں نے ڈیرا ڈال لیے تھے جو پل پل مجھے ڈس رہے تھے۔ میں ان سب سے نظریں چراتی تھی مگر ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی تھی۔ ان سب کا ایک ہی حل تھا اور یہ گھر محلہ چھوڑ کر چلی جاؤں اور کہیں گمنامی کی زندگی گزاروں جہاں پر کوئی مجھے جانتا نہ ہو، سب میرے حقیقت سے بے خبر ہوں۔ اس لیے میں نے دارالامان میں آ کر اپنا لیا اور ان کو اپنی ساری کہانی سنائی۔ یہاں پر سب کی اپنی اپنی کہانی تھی، سب کسی نہیں کسی ظلم کا شکار ہو کر یہاں آئی تھی۔ یہاں پر سب ایک دوسرے کا درد سمجھتی تھی۔ یہاں پر کسی کا کسی سے خون کا رشتہ تو نہیں تھا مگر سب کے بیچ احساس کا رشتہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اپنے شوہر کا گھر بیچو اور پیسے اپنے پاس رکھو، تمہارے کام آئیں گے، مگر میں اس حق میں نہیں تھی۔ نہ تو مجھے پیسے سے کوئی پیار دلچسپی تھی نہ کوئی خواہش باقی رہی تھی، کیونکہ پھر سے سالار آتا اور اس گھر کا دعوے دار بن کر کھڑا ہو جاتا۔ میں کبھی بھی زندگی میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ حقیقت بھی یہی تھی، سالار جیسا بھی تھا مراد کا وارث تھا اور گھر اسی کے نام پہ جانا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک دن ضرور لوٹے گا کیونکہ اس کی نظر اس گھر پر ضرور ہوگی۔ میں باہر کی دنیا سے بہت تھک گئی تھی، اپنے دارالامان کے اندر ہی رہتی تھی اور نماز اور قرآن میں سکون تلاش کرتی تھی، اور میں کچھ حد تک ان سب میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اور یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خدارا لوگوں کی زندگی کو تماشا بنانا چھوڑ دیں، اپنی طرف سے مغروضے بنا کر ان کی زندگی کا اشتہار مت لگائیں۔ آپ لوگ سچ سے لا علم ہوتے ہیں، خاص کر کے میڈیا والے جو اپنی خبروں کو اپنے شوز کو سنسنی خیز بنانے کے لیے رشتوں کی تقدس پامال کرتے ہیں۔ باپ نے سگی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، بھائی نے اپنی ہی بہن کے ساتھ درندگی کی، اور ان سرخیوں کو اپنے اخبار کی زینت بناتے ہیں۔ یہ سب وہ پیسے کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنے انجام سے بے خبر ہیں۔ وہ بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، زنا کا عام کر رہے ہیں، اور خدارا TRP کے لیے لوگوں کی عزت کی دھرتیاں مت اڑائیں، رشتوں کا تقدس پامال مت کریں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ یہ دولت، یہ شہرت، یہ دنیا سب عارضی ہے، کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں رہ جائے گا، کوئی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ کام آئیں گے تو صرف اچھے اعمال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا لیں، اس سے ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ تو کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔